وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم من تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على أب سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں جس میں اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کا نکاح کرنا جو ہے مسلمان پہ حرام ہے، ان میں سے ایک عورت وہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں جو ہیں. کیا معنی؟ ساس جو ہے وہ بھی داماد پہ حرام ہے. لیکن فرق سمجھیں، ایک تو ہے ساس، اچھا ایک ہے ربیبہ. ربائب کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی تو پہلے شوہر سے ایک لڑکی اس کے ساتھ ہے، تو اب جب آپ نے نکاح کیا ہے تو دونوں میں فرق ہے. اب علماء اور فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی عورت سے نکاح کیا، آپ کا نکاح ہوا، اس کی ماں تو آپ پر حرام ہو، بس نکاح کرنے سے ہی حرام ہو گئی. چاہے وہ عورت آپ کے گھر میں آئے، دخول ہو، جمع ہو نہ ہو، صرف نکاح کرنے سے ساس حرام بس. اب مسئلہ ہے ربیبہ کا. ربیبہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی اور وہ عورت جو ہے پہلے شوہر سے ایک لڑکی اس کے گھر میں تھی، وہ لے کے آئی، تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، نکاح کرنے کے بعد آپ نے
دخول بھی ہوا یعنی میاں بیوی ملے، جماع بھی ہو گیا، تو اب تو وہ لڑکی جو پہلے شوہر سے اس کے ساتھ ہے تم پر حرام۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے لیکن وہ عورت تمہارے گھر میں نہیں آئی اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے تم نے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ لڑکی جو ہے تمہارے لیے حلال۔ اب چاہو تو اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتے، چونکہ یہاں صرف نکاح ہوا ہے لیکن وہ عورت آپ کے گھر میں نہیں پہنچی، نہ دخول ہوا، نہ جماع ہوا، نہ ملاقات ہوئی، نہ خلوت صحیحہ ہوئی، لہذا اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی دخول سے پہلے۔ اب وہ لڑکی جو تھی جو اس کی گود میں تھی یا بڑا ساتھ بڑی لڑکی، اس سے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جمہور کا مسلک یہی۔ لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وہ کہتے ہیں یہ ضمیر صرف ربیبہ کی طرف نہیں ہے بلکہ امہات نسائکم کی طرف بھی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی جیسے سانس ہے وہ بھی صرف نکاح سے حرام نہیں ہوتی، اگر آپ نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، عورت گھر میں آ گئی، میاں بیوی مل گئے تو اب تو سانس حرام ہے، لیکن اگر میاں بیوی نہیں ملے، صرف نکاح ہوا تھا اس کے بعد طلاق ہو گئی تو وہ کہتے ہیں وہ حرام نہیں ہوئی۔ لیکن جمہور کا قول وہی پہلا ہے کہ ساس تو مجرد نکاح کرنے سے بھی حرام ہو جاتی ہے، البتہ جو عورت کی پہلے شوہر سے لڑکی ہے اگر تمہارے گھر میں عورت آ گئی تو پھر تو وہ حرام ہے، اگر صرف نکاح ہوا ہے اور پھر طلاق ہو گئی تو وہ لڑکی تم پر حلال ہے، اس سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارک پہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اما ام المرات، تمہاری بیوی کی ماں جو ہے وہ تو حرام ہے مجرد نکاح کرنے سے، نکاح ہوا اور ساس حرام ہو گئی، چاہے تم اس عورت کے ساتھ دخل بھی آؤ لم يدخل بھی آ، یعنی عورت اس کے گھر میں آئی، میاں بیوی ملے یا نہ ملے۔ وَأَمَّا الرَّبِيبَةُ، ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہی بنت المرأۃ، عورت کی لڑکی جو پہلے شوہر سے اس کے ساتھ ہے، فلا تحرم حتى يدخل بأمها، اگر اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ تمہارے گھر میں آئی، میاں بیوی مل گئے تو اب وہ لڑکی حرام ہے۔ فإن طلق الأم قبل الدخول، اگر نکاح ہوا لیکن ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب جائز ہے کہ اس لڑکی سے بھی وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فلہذا قال تعالی وربائبکم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، یعنی فلا جناح علیکم، تم پہ گناہ نہیں بھی تزویجہن، فهذا خاص بالربائب وحدہن، تو یہ صرف ربیبہ کے لیے حکم ہے کہ بھی اگر تو میاں بیوی ملیں گے تو پھر وہ لڑکی حرام، نہیں ملیں گے طلاق ہو گئی تو وہ حلال ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں وقت فہم بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ضمیر جو ہے امہات اور ربائب دونوں کی طرف ہے، وہ کہتی ہیں لا تعلم واحدۃ من الام ولا البنت بمجرد العقد على الاخرى، صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی جب تک کہ دخول نہ ہو، اس کے گھر میں نہ آئے، لقوله تبارک و تعالی فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، لیکن یاد رکھیں کہ پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے اور جمہور کا قول اسی طرف ہے۔ ویسے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ تمام ائمہ کرام، تمام ائمہ فقہاء عظام اور تمام ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان سب کا ماخذ جو ہے وہ حجت جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے پھر فہم میں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ فہم انسان جو ہے لازمی بات ہے کہ آپ کی فہم الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، ایک مسئلے کے سمجھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا میں ایسا امام بھی پیدا ہو جو یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کو چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو پھر لوگوں نے ضد میں آگے بڑھا دیا ہے۔ کہ بس یہ جناب اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں اور نبی کی بات کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جو نبی کی بات کو نہ مانے مسلمان ہے وہ تو پھر کافر ہو گیا، سیدھی بات کرو بھی کافر ہے، پھر ہیر پھیر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ورنہ کون ایسا بدبخت اور شقی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھو، وہ کہے نہیں 3 پڑھو، کیسے ہو سکتا؟ جو مسائل منسوسہ ہیں ان میں تو کبھی اختلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نص آگے ختم، جھگڑے ختم ہو گئے۔
اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں نصوص واضح نہیں ملے وہاں اختلاف پیدا ہوا، اور وہ پھر صحابہ میں بھی پیدا ہوا۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی عالمہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو آدھا دین جو ہے وہ بی بی عائشہ سے سیکھ لو۔ اتنے بڑے علم والی عورت جو تھی، اسی مسئلہ رضا کے اندر ان کا قول یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا بڑے ہو کر بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو بیٹا بن جاتا۔ یعنی اس بی بی کا قول مبارک یہ تھا کہ بھائی اگر ایک آدمی جوان ہے، داڑھی ہے منہ پہ، لیکن اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے، وہ کہتی ہے اس کا بیٹا ہے، وہ ماں ہے، بس اس نے دودھ پیا۔ اچھا، اب وہ بی بی صاحبہ کبھی کبھی تو یہ بھی کرتی ہیں کہ بعض رشتہ دار ہوتے نا، اور بی بی صاحبہ چاہتی کہ میرے گھر میں آئیں اور پردہ ہے آ نہیں سکتے۔ اچھا، بی بی صاحبہ تو خدا کی قدرت ہے، نہ کوئی اللہ نے اولاد دی نہ بچہ ہوا، تو آپ کی جو بہن تھی نا بی بی اسما، ان کو کہتی میں اس کو دودھ پلا دو، تو بی بی اسما اس کو دودھ پلا دیتی، تو اس کی بہن کا بھائی بن گیا، ان کا بھائی بن گیا، تو کہتی بھی اب اس سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا بھائی ہے رضا کا۔ تو بی بی صاحبہ کا آخر وقت تک یہ مسئلہ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ بی بی کہتی تھی قرآن یہ کہتا ہے وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو اللہ نے نہیں لکھا کہ 2 سال میں پلایا ہے یا 10 سال میں پلایا ہے، یہ تو وہاں مسئلہ ہے جہاں رضاعت کا بیان ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ لیکن جس جگہ اللہ نے تحریم کا حکم دیا ہے کہ تم پر کون حرام ہے؟ ماں حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، اور وہ مائیں بھی حرام جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہاں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹی عمر میں پلایا ہے یا بڑی عمر میں پلایا ہے۔ لہٰذا بی بی صاحبہ کا اپنا ایک اجتہاد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑیں رحمتیں فرمائے۔ تو اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی آدمی یہ جرت کر کے کہہ سکتا ہے کہ بی بی عائشہ حضور کے فرمان کی مخالف تھی؟ اللہ معاف کرے، پھر بی بی عائشہ کا مقام ہی کیا بچا اگر حضور کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح بی بی عائشہ سماع موتا کے معاملے میں وہ کہتی تھی کہ بھئی نہیں کوئی مردے بالکل نہیں سنتے، بس ختم۔ اچھا، صحابہ نے کہا بی بی ہم تو بدر میں ساتھ تھے اور حضور تو ابو جہل پہ کھڑے ہو گئے، مسلمان مردہ نہیں، ابو جہل جیسے ملعون پہ جا کے قلیب بدر اس کنویں پہ حضور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ اے بدبختو اب اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج اللہ نے اپنے نبی کو کامیاب کیا اور تمہیں ذلیل و خوار کیا، تم مارے گئے، کتے کی موت مر گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے کنویں میں، گل سڑ گئے۔ یہ بھی جو آپ کی باپ نے فرمایا اسمع من کو، تم سے بھی زیادہ سن رہے۔ تو جب صحابہ نے یہ کہا بی بی عائشہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم تو تھے، انہوں نے کہا نہیں تم نے سمجھا نہیں، قرآن جب کہتا ہے کہ نہیں سنتے بس نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، بس۔ تو بی بی صاحبہ کا اتحاد اسی طرف تھا رضی اللہ تعالی۔ معراج کی رات میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ حضور نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ نور انا ارا، اللہ کی ذات ایسی نور ہے جس کو کوئی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں رؤیت ہوگی۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضور اللہ کو دیکھا ہے، حضور پاک نے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے اختلاف کو اللہ معاف کرے کہ حضرت ابن عباس پہ الزام لگائیں گے یا بی بی عائشہ پہ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتوں میں کبھی کبھی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دامن ادب جو ہے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ورنہ ان لوگوں نے کیوں محنت کی کہ بھی کسی طرح حضور کی بات کو سمجھیں، کسی طرح اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی کو لغت کے اعتبار سے، کسی کو ضمیر کے مرجع کے اعتبار سے، کسی کو وہاں جناب کہ جملہ حالیہ ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، اس اعتبار سے اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فہم کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاں نص مل گئی، حضور کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی، وہاں تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں وسعت آ گئی کہ حضور پاک کے نماز میں آپ نے سینے مبارک پہ بھی ہاتھ باندھے، نیچے بھی باندھے، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ناف کے اوپر بھی باندھے، ایک میں اس سے نیچے کے بھی لفظ موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین میں آسانی ہے، اسلام میں رحمت اور وسعت ہے. اللہ نے اپنے نبی سے اتنے عمل کرا دیے کہ کسی نے جہاں بھی ہاتھ باندھ لیا الحمدللہ نماز ہو جائے گی، اللہ اس کی نماز صحیح فرما دیں گے. تو اب اس میں کسی امام نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، کسی نے اس حدیث مبارک کو لیا تو سب نے قول رسول ہے، لیا تو سب نے عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ دو لوگ عمرے کرتے ہیں، کوئی جیرانہ سے کوئی تنیم سے، کون سا افضل؟ نے کہا جیرانہ سے افضل. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگر ضرورت ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے عمرہ کرنا ہے تو بہرحال تنیم سے افضل. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں وہاں سے افضل کی، انہوں نے کہا بھی فعل رسول اللہ کہ وہاں سے خود میرے پاک نبی نے عمرہ باندھا. تو جب حضور میں باندھا ہے تو حضور جس جگہ عمل کریں وہ افضل ہے. امام صاحب سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ساری شریعت حضور کی قولی ہے، ساری شریعت جو ہے وہ فعلی نہیں، تمام احکام تو حضور نے حکم دیا ہے، ضروری تو نہیں کہ حضور بھی عمل کریں، یہاں تو حضور نے حکم دیا ہے کہ کرے عائشہ، تو لہذا حضور کا قول زیادہ راجح ہے. کیونکہ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو حضور پاک نے نہیں فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے بہرحال اب لیا کس نے؟ یہاں سے بھی حکم میرے مدنی کا ہے، وہاں سے بھی عمل میرے مدنی کا ہے. لیا تو سب نے حضور سے، کسی نے اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا، نہ کسی نے اپنے گھر سے کوئی بات بنائی. تو اللہ تبارک و تعالی صرف یہ ہوتا ہے کہ اب سب ائمہ محدثین، ائمہ کرام، ائمہ فقہاء، ائمہ قراء، تمام علماء حق، سب کا آدمی دل میں احترام رکھے، ادب رکھے. اللہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کے اختلاف ہیں تو وہ بھی برائے خیر ہیں، وہ بھی انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں کہ بات سمجھ آئے اور آنے والے لوگوں کو آسانی پیدا ہو. جو آباد میں امت کے لوگ آئیں گے ان کے لیے کوئی پریشانیاں جو ہیں پیدا. اب دیکھیں نا جی، قرآن میں لفظ آ گئے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہارے اوپر تمہاری بیویاں جو ماں، تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اب ضمیر کی در راجی ہے تو انہوں نے کہا کہ ضمیر دونوں کی طرف راجی ہے، ماں بھی اور ربیبہ بھی. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ یہ الگ ہے، وَرَبَائِبُكُمْ یہ درمیان میں عطف آ گئی ہے جو تغیر کا تقاضا کر رہی ہے. اب ضمیر ربائبکم کی طرف تو راجی ہے لیکن امہات نسائکم کی طرف راجی نہیں ہے. تو حالانکہ لے تو دونوں قرآن سے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں محمد مدنی کی غلامی نصیب فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد قتادة عن جلاس بن عمرو عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها اي يتزوج بامها قال هي بمنزلة الربيبة. اب جناب انہوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، فطلقها قبل ان يدخل بها، نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، ابھی وہ عورت اس کے گھر میں بھی نہیں گئی، میاں بیوی ملے بھی نہیں. آیتزوج بامها، کیا اگر وہ چاہے تو اس عورت کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ربیبہ کے حکم میں ہے کہ بھئی اگر دخول نہیں ہوا تو کر سکتا ہے اور دخول ہو گیا تو نہیں کر سکتے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول مبارک اس طرف ہے. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن زيد بن ثابت قال إذا طلقت امرأة قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے عورت کو نکاح کے بعد طلاق دے دی، عورت اس کے گھر میں نہیں آئی
تو اب وہ چاہے تو اس کی ماں سے شادی کرنا چاہے نکاح تو کر سکتا ہے. وفی روایت قتادہ سے اذا ماتت فاخذ میراثها كره ان يخلف على امها فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فان شاء فعل. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یقول اذا ماتت فاخذ میراثها كره ان يخلف على امها، کہ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد عورت مر گئی تو اب خامد کو ورثہ بھی ملے گا. اب ورثہ بھی لے لیں، اس کی بیوی بھی رہی، اب وہ اس کی ماں سے شادی کرنا چاہے. انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے. ہاں اگر صرف نکاح ہوا تھا لیکن وہ اس کی بیوی ابھی نہیں بنی، گھر میں نہیں آئی، تو خول نہیں ہوا تو پھر کر سکتا ہے. تو زید بن ثابت کا قول مبارک بھی اسی طرح. قال ابن المنذر حدثنا اسحاق بن الدرداء بن جريج قال اخبرني ابو بكر بن حفص بن انس بن وهب الاجدع ان بكر بن كنانه اخبره ان اباه انكحه امراه بالطائف قال فلم جامعها تدعو امي امها وما ذات مال كثير فقال ابي هل لك في امها قال فسالت ابن عباس واخبرته وقال انكح امها قال وسالت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال تنكيا فاخبرت بما قال فقد بلا معاويه فاخبره ما قال فقد معاويه رضي الله تعالى عنه انی لا احل ما حرم اللہ ولا احرم ما حل اللہ وانت وذاک والنساء سواها کثیر فلم ین ولم یادن لی فاسترفا بی ان امیا فلم ینکہا. اب جناب فرماتی ہیں کہ بکر ابن کنانہ خبر دیتی ہیں کہ اس کے باپ نے انکہاہو امرأتن بالطائف، طائف کی ایک عورت سے انہوں نے نکاح کرایا. قال فلم جامعہ، کہ ابھی وہ ملاقات نہیں ہوئی. توفی امی ان امہا، میرا چاچا جو تھا فوت ہو گیا. وہ امہا ذات مال کثیر، اور اس کی ماں جو تھی اس عورت کی جس سے میرا نکاح ہوا تھا بڑی پیسے والی عورت تھی. فقال ابھی، میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ حل لک فی امہا، اگر تم چاہو تو اس کی ماں سے تمہاری میں شادی کرا دوں. قال فسألت ابن عباس واخبرته، میں نے حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھا کہ جی میں کیا کروں، اس کی لڑکی سے میرا نکاح ہوا تھا لیکن دخول نہیں ہوا، اب میں نے چھوڑ دیا، تو اب اس کی ماں سے میں شادی کرنا چاہوں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کے امہ، کہ ٹھیک ہے اس کی ماں سے تم شادی کر سکتے ہو. کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں آیا، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لا تنکاح، کہ تم شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہ کرو. کہتی ہیں میں نے آ کر اپنے باپ سے کہا کہ جی اب میں کیا کروں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کر سکتے ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم حضرت معاویہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت ابن عباس یہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتی ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کاتب الوحی ہیں، صحابی جلیل ہیں، آپ فرمائیں گے آپ کا کیا فیصلہ ہے. تو انہوں نے فرمایا انی لا احل ما حرم اللہ، انہوں نے فرمایا کہ بھی میں حلال نہیں کر سکتا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، اور نہ میں کسی چیز کو حرام کر سکتا ہوں جس کو اللہ نے حلال کیا. اس عورت کے علاوہ بھی تو دنیا میں اور عورتیں بہت ہیں، کسی اور جگہ شادی کر لو. یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سے نہ کرو، نہ کہا کہ اس سے کر لو، انہوں نے بس ایک عمومی بات فرما دی کہ بھی جو اللہ نے حلال کیا حلال ہے، حرام کیا حرام ہے، وہ ضروری اسی عورت سے شادی کرنی ہے. اور بھی تو عورتیں ہیں، اور بھی تو دنیا میں عورتیں بھری ہوئی ہیں، کر لو، بلا وجہ کیوں جھگڑے والی بات میں پڑتے ہو. کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے. تو جس بات میں الجھن ہو جائے تو آدمی کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ کسی نہ کسی خطا میں تو پڑ جاؤ گے. تو لہذا اور عورتیں بھی بہت ہیں، تو لہذا تم ایسے معاملات میں نہ پڑو. فرماتے ہیں وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ما بن سماك ابن الفضل ان رجل ان عبد الله بن الزبير قال الربيبة والام سواء لا باس بها اذا لم يدخل بالمرأة وفي ذلك وهم. وقال ابن جريج اخبرني ابن قليل ان مجاهد قال وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم مراد بهما الدخول جميعا. وهذا القول كما ترى مروي عن علي بن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير بعض وقت وكفيه معاوية رضي رضوان الله عليهم اجمعين. وذهب اليه من الشافعي ابو الحسن احمد بن محمد بن الصابوني فيما نقل الرافعي العبادي وقد وان مسعود بن مسعود ثم رجع انه. کہتے ہیں ان لوگوں کا قول تو ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول تھا، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع فرما لیا. قال الطبراني حدثنا سعيد بن ابراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق الثوري النبي فروى ان ابي امر الشيباني ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
ان رجل من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى امها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود فامره ان يفارقها ثم يتزوج امها فتزوجها وولد له اولادا ثم اتى ابن مسعود الى المدينة فسأل ذلك فاخبر انها لا تحل له فلما رجع الى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام ففارقها. وجمهور العلماء لا ان الربيبة لا تحرم بالعقد على الام بخلاف الام فانها تحرم بمجرد العقد. اب جناب فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا بنی کمخ کا بنی فزارہ سے، تزوج امرأتن، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا. جب نکاح ہو گیا اب اس نے جب اپنی ساس کو دیکھا تو ساس اس کو اپنی بیوی سے بھی اچھی لگی، اس ساس جو تھی اس کو زیادہ پسند آ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا جی میں نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے، ابھی میرے گھر میں نہیں آئی، لیکن اس کی ماں بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو طلاق دے دو اور اس کی ماں سے شادی کر لو، ابھی تمہارے گھر میں تو آئی نہیں ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے طلاق دے دی اور پھر اس کی ماں سے شادی کر لی اور اس سے اللہ نے مجھے اولاد دی. اب بعد میں جب میں مدینہ منورہ میں آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ تیرے لیے تو حلال نہیں. اب جناب کہتے ہیں پھر جب میں کوفے میں آیا پھر میں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت وہ ایسا معاملہ ہوا تھا، آپ نے کہا حلال نہیں ہے چھوڑ دو طلاق دے. تو اس لیے کہتے ہیں پھر میں نے چھوڑ دیا. تو اس لیے آدمی کو اصول یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مسئلے میں شبہات پڑ جائیں نا بس بچو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بکریاں جو ہیں وہ باڑ کے قریب چراتے ہیں تو کبھی کبھی بکری باڑ کے اندر بھی منہ ڈال سکتی، اور جو لوگ اس باڑ سے بھی دور اپنے مال کو رکھیں گے تو محفوظ رہیں گے. تو اگر ایک مسئلے میں شبہ ہو رہا ہے، اشتباہ ہو رہا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی دو قول پیدا ہو گئے. اب حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، ان سب نے فتویٰ دیا کہ ربیبہ اور ساس کا حکم جو ہے وہ ایک ہے کہ اگر مجرد عقد سے حرام نہیں ہوں گی، اگر آدمی دخول کر لے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وہ فرماتے ہیں ضمیر دونوں طرف راجی ہے. لیکن بعد میں دیکھیں عبداللہ ابن مسعود نے بھی رجوع کر لیا مسئلے سے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے اقوال تو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مذہب ائمہ اربع اور فقہاء سبع اور جمہور فقہا جو ہیں، جمہور علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان الربیبۃ لا تحرم بالعقد. ربیبہ کہتے ہیں جو عورت اپنے ساتھ لڑکی پہلے شوہر کی لے آئے وہ تو صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی جب تک دخول نہ ہو، اور ماں جو ہے بیوی کی وہ نکاح سے ہی حرام ہو جائے گی چاہے دخول ہو یا چاہے دخول نہ ہو. فإنها قال ابن ميات مدنا جاء محمد قال حدثنا هارون بن عروة قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عن قتادة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحل له امها. وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص نے عورت کو طلاق دے دی، اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا، او ماتت یا عورت مر گئی، لم تحل له امها، اس کی ماں جو ہے اس پہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ نکاح تو ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں ساس جو ہے وہ مجرد عقد سے حرام ہو جاتی ہے، بس جب آپ کا نکاح ہو گیا تو ساس آپ پر حرام. اور ایک روایت میں نے کہا کہ یہ مسئلہ مبفق کریا، انہوں نے کہا کہ بہرحال جس میں ابہام ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے. ثم قال رواه ابن مسعود وعمران بن مسعود وطاووس اکرمہ وعطاء والحسن ومقول ابن سیرین وقتادہ والزہری نحو ذلك. انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ قول بھی نقل کیا بعد مذہب الائمۃ الاربعہ والفقہاء السبعہ وجمہور الفقهاء قدیما وحدیثا وللہ الحمد والمنہ. قال ابن جریج والصواب قول من قال الام من المبہمات لان اللہ لم يستدعى ان الدخول
كما اشترطه مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع الحجة الذي لا يجوز خلافه فيما جاءت به متفقة عليه. اب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے مبہم. کیا مانا کہ قرآن نے فرمایا وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ بس وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. تو یہ دخول کی شرط جو ہے ربائب کے ساتھ تو آئی ہے لیکن پہلے امہات نسائکم کے ساتھ نہیں آئی. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں، ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے بہرحال مبہم ہے، ابہام اس میں ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہرحال قاعدہ یہی پہ ہو گیا ہے کہ بھئی ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کہ ساس جو ہے وہ حرام ہے. صرف نکاح تم نے کیا بس تمہاری وہ ساس بن گئی، اور ساس کا حکم جو ہے گویا ماں کے حکم میں ہے. البتہ جو ربیبہ ہے اگر نکاح ہو جائے دخول ہو جائے تو حرام ہے، دخول نہ ہو تو حلال ہے. وقت ربا بذالک خبر غریب وفی اسنادی نظر. ایک واقعہ وہ کہتے ہیں آیا ہے لیکن سند میں غرابت ہے. وهو ما حدثني به ابن المثنى قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا المبارك قال ابن المثنى بن الصبان بن شيبه النبي جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكر الرجل المرأة فلا يحل له يتزوج امها دخل بالبنت او لم يدخل فاذا تزوج بالام فلم يدخل بها ثم طلقها وان جاء تزوج الابنه. کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو کہتے ہیں اب اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرے، چاہے اس لڑکی سے اس کا ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. فَإِذَا تَزَوَّجَ بِالْأُمِّ کہتے ہیں ماں سے نکاح ہوا لیکن لم يدخل بها ابھی دخول بھی نہیں کیا اور طلاق دے دی تو ثم إن شاء تزوج اب چاہے تو اس کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے. لیکن اس سند میں غرابت ہے، محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتا دی. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في ذلك ما فيه فإن في إجماع الحجة راسية القول به مستقيم السياد راسيته بغيره بس. وأما قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في يد الرجل أو لم تكن في يجره وقام هجره يقال وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. اللہ نے فرمایا نا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی گود میں ہو یا نہ ہو، یعنی مقصد ہے ضروری نہیں کہ چھوٹی ہو تو حرام ہے بڑی ہو تو حلال ہے، یہ نہیں مراد. مقصد ہے کہ یہ بطور غالب کے محاورے میں کہہ دیا گیا کہ اگر تم ایک عورت سے نکاح کر رہے ہو اور اس کی گود میں لڑکی ہے یعنی اس کے ساتھ پہلے شوہر سے لڑکی ہے تو اب یہ ہے کہ اگر تم نے نکاح بھی کر لیا اور میاں بیوی مل گئے تو وہ لڑکی حرام. اگر میاں بیوی نہیں ملے صرف نکاح ہوا پھر تم نے طلاق دے دی تو اب اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتے ہو. باقی لفظ آ گیا نا وہ عورتیں جن کی گود میں لڑکی ہو تو نے کہا یہ گود میں محاورہ ہے بطور غالب. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا تم اپنی لڑکیوں کو اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور نہ کرو جب وہ بچنا چاہتی ہے، یعنی نہ بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں.
تو یہ بطور یعنی محاورہ ہوتا ہے کہ پہلے دور میں کچھ کافر ایسا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو باندیاں ہوتی تھی، نکرانیاں ہوتی تھی، جو کنیزیں خریدی ہوئی ہوتی تھی، وہ ان کو زبردستی مجبور کرتے تھے کہ جاؤ پیشہ کرو اور پیسے کما کے لے آؤ، تو وہ ایسا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے انہی کے احوال کو سامنے رکھ کے یہ کہا، ورنہ تو وہ چاہے بچنا چاہے یا نہ، کسی کو حق نہیں کہ اپنے کنیز سے زنا کرائے، نعوذ باللہ، اس کو جبر کرے یا اس کو اکراہ کرے یا اس کو کہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ وہذا الخطاب خرج مخرج الغالب، بطور خیر یعنی عادت غالبہ کی یہ خیر، فلا مفہوم له كقوله تبارک و تعالی ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، وفي الصحيحين ان حبيبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأختي بنت ابي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزت بنت ابي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمخلية وحب من شاركني في غير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي، قالت فأنا رحدنك تريد أن تقع بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي ويجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني، وأبا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن۔ بس اب جناب آتا ہے صحیحین میں بخاری اور مسلم نے رحمت اللہ علیہما، انہوں نے اپنی صحیحین میں یہ حدیث مبارک ذکر کی ہے کہ ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے کہا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ان کے اختی بنت ابی سفیان، انہوں نے کہا کہ حضور میری بہن ہے، کیونکہ ام حبیبہ بھی تو ابی سفیان کی بیٹی ہے نا، حضرت معاویہ کی بہن ہے، تو انہوں نے کہا حضور میری بہن ہے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ ایک روایت میں ہے عزت بنت ابی سفیان، اس کا نام عزہ تھا، تو اس سے آپ شادی کر لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم یہ چاہتی ہو کہ میں اور شادی کر لوں؟ اس نے کہا حضور پہلے میں کوئی اکیلی تو نہیں ہوں، پہلے بھی تو میں کوئی ایک بیوی تو نہیں ہوں کہ دوسری کو برداشت نہ کروں، پہلے بھی تو آپ نے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اچھی بات ہے کہ میری بہن بھی آئے حضور کی بیوی بنے۔ تو اس خیر میں، جس خیر میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، تو میں اپنے بہن کے لیے خیر نہ مانگوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیوی بن جائے، اتنا بڑا اعزاز اس کو مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں شادی کرنا چاہتا۔ تو اس نے کہا اچھا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بنت ام سلمہ سے، تو آپ نے فرمایا نہیں، لو لم تکن ربیبتی فی ہجری، اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں جب آئی تو وہ بطور ربیبہ اس کی گود میں تھی، اچھا جب ربیبہ تھی اس کی گود میں تو پھر بھی میرے لیے حلال نہیں، چلو اگر وہ ربیبہ نہ بھی ہوتی پھر بھی میرے لیے حلال نہیں، کیوں؟ انہا لبنت اخی من الرضاعۃ، وہ تو میرے دودھ پینے والے بھائی کی بیٹی ہے، تو جب دودھ پینے والے بھائی کی بیٹی ہے تو میرے لیے تو بھتیجی ہے، اور بھتیجی سے نکاح کرنا جو ہے جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ربیبہ ہے کہ جب میں نے نکاح کیا تو اس کی گود میں وہ لڑکی تھی، اس لیے بھی مجھ پہ حرام ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ بھی ہوتی تو میری بھتیجی ہے، میرے بھائی رضا والے کی بیٹی ہے، اس سے میں کیسے شادی کر رہا ہوں، تم نے کیسے سنا ہے؟ اور آپ نے فرمایا اچھا خبردار آئندہ یہ نہ کیا کرو کہ مجھ سے خود کہو کہ میری بیٹی سے یا میری بہنوں سے شادی کر لو، اللہ کا نبی اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا تم ایسی باتیں جو ہیں نہ کیا کرو۔ وفي رواية للبخاري لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ام سلمہ سے میری شادی ہو گئی، اگر میری شادی نہ ہوتی ما حلت لی، تو اس نے وجہ کیا بنائی کہ صرف نکاح جو ہے ام سلمہ سے یہ سبب ہے تحریم کا۔ واقع بالتحریم بذلك وهذا هو مذهب الائمه الاربعه والفقهاء السبعه وجمهور الخلف والسلف، وقد قيل بانه لا تحرم الربيبه الا اذا كان في يد الرجل فاذا لم تكن كذلك فلا تحرم۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں، جب تک شرط یہ ہے کہ وہ ربیبہ اس کی گود میں آئے، اگر گود میں نہیں تو پھر حرام نہیں۔ وقال ابن ابي مدنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا هشام بن يوسف ان ابن جريج قال حدثني ابراهيم بن عبيد بن رفاعه قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان قال كانت عندي امراه فتوفيت
وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني ابن ابي طالب فقال ما لك فقال في المرة قال علي لها ابنه قلت نعم وهي بالطائف قال كان في هجري قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فأين قول أربائكم اللاتي في هجوركم قال إنها لم تكن في هجرك إنما ذلك إذا كان في هجرك هذا إسناد قوي ثابت عند ابن تعالى شرط مسلم وهو قول غريب جدا وإذا ذهب داود بن الظاهري وصحابه. اچھا اب بعض لوگوں نے کہا کہ مثلا آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کی پہلے شوہر سے لڑکی ہے لیکن وہ ساتھ نہیں لے آئی، اس کی گود میں نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ کہتے ہیں اس لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا فی حجورکم، وہ ربائب حرام ہیں جو گود میں ہوں، یہ گود میں تو ہے نہیں تو لہذا یہ حلال ہے. بعض علماء اس طرف بھی کہتی ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، وہ عورت مر گئی تو مجھے بہت حزن تھا، غم تھا، میں بڑا پریشان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ مالا کا تم کیوں اداس ہو، کیوں پریشان ہو، کیا غم ہے تمہیں؟ میں نے کہا حضرت میری بیوی فوت ہو گئی. حضرت علی نے فرمایا اچھا اس کی کوئی بیٹی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی اس کی بیٹی تو ہے طائف میں. تو کانت فی ہجرک، تو وہ تیری گود میں تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت وہ تو طائف میں ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کر لو. تو اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول بھی امام مسلم کی شرط پہ صحیح حضرت علی کی طرف منسوب ہے، لیکن قول کہتے ہیں عجیب ہے اور غریب ہے کہ حالانکہ اس پہ اور کسی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. داؤد بن علی الظاہری کا بھی یہی قول ہے کہ جب قرآن کہتا ہے فی حجورکم تمہاری گود میں ہو، یہ گود میں تو نہیں ہے، یہ تو اپنے گھر میں ہے. لیکن جمہور کا قول وہی ہے کہ گود میں ہو یا گود میں نہ ہو، جس عورت سے نکاح ہو چکا ہے اس کی پہلی بیوی اگر دخول ہو چکا ہے تو اس سے تمہاری بیٹی جو ہے وہ حرام. اب جناب فرماتے ہیں قابل القاسم رافی مالک رحمہ اللہ مختار ابن حدوہ قاضی شیخ الحافظ ابو عبد اللہ الذهبی ان ورد هذا على الشيخ الامام التقي الدين ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فتشکلہ وتوقف في ذلك. اب فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو عبد اللہ الذهبی کہتی ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. جی اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ مسئلے میں اشکال ہے، تو چپ کر گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس میں توقف کرتا ہوں. واللہ تعالی عالم وقال من ذرتنا علی بن عبدالعزیز قال حدثنا نبی عبیدہ قوله واللاتی فی حجورکم قال فی بیوتکم قبا مر بی بذی ملک الیمین وقد قال الامام مالک بن انس بن جعفر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سئل عن المرأة بنت ملک الیمین توطأ احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان نجيدهما جميعا يريد ان نتهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع. کہ حضرت ربیبہ جو ہے مثلا ملک الیمین اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ بنتہا من ملک الیمین، اس کی لڑکی جو ہے وہ مملوکہ ہے، تو اب کیا کرے وہ اگر اس کے ملک میں آ جائے کنیز بن کے تو کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی میں نہیں چاہتا کہ بھی ماں سے بھی ہو اور بیٹی سے بھی ہو، تو میں اجازت نہیں دے سکتا. وقال سنید بن داؤد فی تزیۃ الاملاء طارق بن الرحمن قیس قال قلت لابن عباس يقول رجل عبرات ابن مملوكين له فقال احلتهما آية وحرمتهما آية فلم اكن لافعله. حضرت ابن عباس سے پوچھا ایک آدمی نے کہ ایک آدمی ایک ایسی عورت ہے کیا اس سے جماع کر سکتا ہے ابنتا اور اس کی لڑکی جو ہے اس کے پاس مملوک ہے کنیزہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ایک آیت سے تو حلت ثابت ہوتی ہے اور ایک آیت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اگر میرے بس میں ہو تو میں تو نہیں کروں گا، کیونکہ جس بات میں ذرا شبہ آ جائے، شک آ جائے تو مقام تقویٰ یہی ہوتا ہے کہ شبہ والی چیز سے بچ جائے. کیا معنی؟ مثلا آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں پانی حلال ہے یا اب شبہ ہو گیا تو چھوڑ، بس تقویٰ اسی میں. جیسے آپ بازار میں ایک بسکٹ خریدنے گئے، آپ کو شبہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں جی اب اس میں جو انہوں نے اپنا استعمال کیا ہے کریم وغیرہ پتہ نہیں وہ کیا بلا تھی، انہوں نے اس میں جو لگائی ہے ملائی شلائی مکھن وغیرہ میں ملایا ہے تو کیا پتہ نہیں وہ مکھن کس چیز کا تھا، کافر ملک کا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا، شبہ ہو گیا چھوڑ. اسی لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر جائیں کسی ملک میں تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آلو کے یہ چپس وغیرہ لے لیے اور مچھلی لے لی اور گزارا کر لیا.
اچھا دوسرا، اگر بسکٹ بھی کھانے کا انسان ہے نا، بندہ ہے، آخر شوق ہو جاتا ہے، تو اس میں دو چیزوں کا خیال کریں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو چربی ہے وہ جانوروں کی ہے یا ویجیٹیبل سبزیوں کی ہے۔ اگر سبزیوں سے گودا نکالا گیا ہے ٹھیک ہے، اگر حیوان کی ہے تو پھر نہ استعمال کریں، کیوں کیا پتا ان کے نزدیک خنزیر بھی ایک چیز ہے اور گائے بھی ایک چیز ہے اور بکرا بھی ایک چیز ہے، وہ تو فرق کرتے نہیں نا ان کے نزدیک تو حالات۔ اچھا بعض ملکوں میں فرق ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں مثلا کہ دکان ہے نا جی بڑے بڑے کسائیوں کے، تو ان کے پاس ڈرم رکھے ہوتے ہیں، اب وہ خنزیر کی چربی کاٹے گا تو اس ڈرم میں ڈال دے گا، اور گائے کی کاٹے گا تو اس ڈرم میں ڈال دے گا، اور پھر یہ چربی کے بھرے ہوئے ڈرم جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، لینے والے آگے جا کے ملا کے پھر اس کا گھی بناتے ہیں، تو بات تو وہی کی وہی آ گئی، اس نے چاہے علیحدہ بھی کیا تو کیا فرق پڑ گیا۔ اچھا اسی طرح وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جو بیچنے والا ہے ادھر سے بھی اسی چھرے سے گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، ادھر سے بھی آپ کو کاٹ کے دے رہا ہے، پھر بھی تو آدمی شبوں میں پڑ گیا، بات تو ختم ہو گئی۔ اچھا اسی طرح جیسے اب مچھلی کے معاملے میں تو الحمدللہ ذبح کا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن مچھلی جیسے ہوٹل پہ پکی ہے، آپ کے پاس کیا یقین ہے کہ اس نے جو وہ فرائی پان استعمال کیا ہے یا دیگچی استعمال کی ہے یا پتیلا استعمال کیا، علیحدہ کیا ہے، اسی میں اس کو بھی تل کے دے دیا، پھر اس کا نکالا پھینکا، آپ کو بھی تل کے بھجوا دی۔ اچھا اسی ڈبے سے جناب وہ ڈالڈا گھی اس میں بھی ڈال رہا ہے، اسی ڈبے سے اس میں بھی ڈال رہا ہے، ہاتھ تو وہی لگ رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی احتیاط کرے، جس چیز میں ذرا شبہ پڑ جائے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ جب حرام اندر چلا جاتا ہے نا پھر ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، یہ قاعدہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم 20-20 لاکھ آدمی اللہ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے چیختے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ وجہ حضور نے فرمایا ملبسہ حرام ومأکلہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جب لباس بھی حرام سے، کھانا بھی حرام سے، اس کے بدن کے اندر جو غذا ہے وہ بھی حرام سے، اسی حرام سے وہ جوان ہوا ہے، اب چیخ رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی سن لی تو اللہ تو جانوروں کی بھی سن لیتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیڑیوں کی بھی اور چیونٹیوں کی بھی سن لیتے ہیں، لیکن اصل دعا میں مستجاب الدعوات ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں دعا مانگوں اور منظور ہو تو قسم کھا لو، توبہ کر لو، حقوق العباد، حقوق اللہ سے بچ جاؤ، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام استعمال کرنا سب چھوڑ دیں، حلال کھائیں، حلال سچی بات کریں، صحیح لباس پہنیں۔ غریب ہو تو کیا ہو گیا، سوکھی روٹی کھا لی لیکن حرام نہ کھائے، تو پھر جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وجہ جو ہے ہماری یہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ باہر سفر میں ہوتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا بالکل قطعاً کہ بھئی یہ ذبیحہ حلال ہے حرام ہے، اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کافر بڑے بدبخت ہیں، لکھ دیتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، وہ لکھ تو دیتے ہیں کہ بھئی اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے، لیکن ہاتھ تو بنانے والا ایک ہے نا، اس میں انہوں نے ڈالا ہے اس میں نہیں ڈالا، لیکن وہی آدمی ادھر بھی ہاتھ لگا رہا ہے ادھر بھی ہاتھ لگا رہا ہے، تو یہ تو ہو جاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے۔ جیسے آج کل تو ہمارے گھروں میں بھی اللہ ہدایت ہی دے، بس دعا فرمائیں۔ پہلے تو علماء اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر عورت نے بغیر وضو بھی کھانا بنایا تو نہیں کھاتے تھے۔ اچھا اسی طرح بعد ہم نے اپنے اساتذہ دیکھے ہیں، وہ باقاعدہ تسلی کرتے تھے کہ اس کے گھر میں عورت نماز پڑھتی ہے جس نے کھانا پکایا، اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ نماز نہیں پڑھتی وہ کہتے نہیں کرتے۔ بعد وہ چنے رکھ لیتے تھے، گڑ رکھ لیتے تھے ساتھ، چنے وہ غریب لوگ ہوتے تھے کون سے کھانے لے آئیں، بس چنے اور گڑ کی روڑیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی بس ایک تھیلی میں رکھ لی، بیگ میں پڑی رہی، علیحدہ بیٹھ کے کہیں کھا لیا، پانی پی لیا، اپنا گزارا کر لیا اور چلے گئے۔ یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر عورت بے نماز ہے یا عورت جو ہے اس نے وضو نہیں کیا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، وہ کہتے اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی، دل میں زنگ لگ جاتی۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں رونا نہیں آتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے،
ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی ہم پہ کب کبھی طاری نہیں ہوتی. ہم قرآن پڑھتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کبھی اس کے حلال و حرام پہ عمل نہیں کرتے. ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور حرم سے بھی نہیں نکلتے اور 10 جھوٹ بول لیتے ہیں. ایسے قرآن شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ حرام چلا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہر گھرانے پہ دعا کریں, ہر گھرانے کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. اب جناب فرماتی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے اگر مجھے ہو تو میں تو نہیں کروں گا. وقال شیخ ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ لا خلاف بین العلماء انه لا يحل لعادیت امرأة وبنتا من ملك اليمين ان الله حرم ذلك في النقاء. قال ابو معاذ نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم طب للنكاح الا ما روى عمر بن عباس وليس على ذلك احد من ائمة الفتوى ولا من تبعهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ شیخ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس بات میں کوئی خلاف نہیں, اختلاف نہیں, جھگڑا نہیں کہ اگر آدمی کے گھر میں ایک لڑکی مملوکہ مل کر یمین میں ہے تو اب اس کی ماں سے بھی نکاح کرے. وہ کہتے نہیں, بالکل, کیوں جب اللہ نے کہہ دیا اگر ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم, انہوں نے کہا اور مل کر یمین جو ہے وہ گویا نکاح کے تابع ہے کیونکہ اللہ نے 2 عورتیں حلال کی ہیں, یا نکاح ہو یا تمہاری ملکل یمین ہو, اس کے سوا 2 عورت حلال نہیں. تو گویا ملکل یمین جو ہے وہ تب للنکاح ہے. کہتے ہیں ایک قول حضرت ابن عباس اور حضرت علی کا اس کے خلاف ہے, لیکن فتویٰ ائمۃ الفتویٰ کا اس پہ فتویٰ نہیں ہے, تو لہذا یہ بات علماء کے نزدیک بالکل بالاتفاق ہے. وروى هشام بن قتادة بنت الربيبة بنت ابنة الأسود وإن كانت أسود ببطون كثيرة. اچھا وہ لڑکی اس کے گھر میں جو آئی, لڑکی پھر لڑکی کی لڑکی پھر لڑکی کی لڑکی, جہاں تک سب حرام. قالوا وكذا قال قتادة أن أبي الآلية ومعنى قوله اللاتي دخلتم بهن إن نكحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج أتى وأنتظر إليه ويكشف ويفتح بين رجليها. انہوں نے کہا کہ چاہے دخل تم بھی نہ دخول ہو یعنی جمع ہو یا جمع نہیں ہوا لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی, وہ آگے عورت کے ساتھ بیٹھا, کپڑے اتارے, اس کا بدن دیکھا, چاہے جمع نہ بھی کرے تو یہ بھی جمع کے حکم میں ہے. وقالت ذلك فذلك في بيت اهلها قال هو سوا وحسبه قدر ذلك عليه ابنتا. وقال الجرير في اجماع الجميع ان خلوة الرجل بامرأة لا تعرف امرأة اذا طلق قبل مسيسها وماشيتها وقبل النذير الى فرجها بشهوة ما يدل على ان معنى ذلك بالوصول اليها بالجماع. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ, کہ اگر مرد عورت اکیلے تو ہوئے لیکن مرد نے اس کے بدن پہ کپڑوں کے بغیر شہوت سے نظر نہیں ڈالی اور نہ اس کو ہاتھ لگایا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے شہوت سے نظر ڈالی اور ہاتھ لگایا تو پھر یہ جماع کے حکم ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی مجھے ایک بزرگ نے تویز دیا ہے. بھائی میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ میں تو تویز و شویزوں کا قائل ہوں نہیں, آپ جانے, آپ کا بزرگ جانے. کوئی شخص اگر کسی سے گم شدہ چیز جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کو کہیں سے ملی ہے, اب یہ لینا چاہتا ہے خرید کر, اس کو کہیں سے کوئی چیز ملی, یہ لینا چاہتا, تمہیں تو پتا ہے نا سستی میں رہی آرام کا مال ہے, اسی لیے لینا چاہتے ہو نا, ورنہ جا کے بازار سے لے لو. وہ کیوں لے رہے ہو؟ اسی لیے کہ اس کو بھی تو مال مفت کا ملا ہوا ہے نا, مال مفت ہی لے. بہرحال کپڑا چوری کا ہو تو پھر گز جو ہیں وہ لکڑیوں کے ہوتے ہیں نا, اس لیے وہ ناجائز ہے. اس کو بیچنا بھی ناجائز ہے, وہ اعلان کرے 3 سال تک تاکہ مالک ملے, مالک نہ ملے تو وہ صدقہ کرے, خیرات کرے. بیچنے کا حق اس کو کس نے دیا ہے کہ تم خریدار بھی بن گئے ہو ماشاءاللہ. پرویز نام رکھنا بالکل غلط ہے, نہیں رکھنا چاہیے, عیسائیوں کے نام ہیں. اگر ایک قبر میں 2 آدمیوں کو جھگڑا دفن کریں کوئی حرج نہیں, زندہ لڑتے ہیں, مردے تو نہیں لڑتے, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ نہیں لڑیں گے, آپ فکر نہ کریں, دفن کر دیں. بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھو اگر زمین موجود ہے, قبریں موجود ہیں, زمین واسع ہے تو بلا وجہ ہمیں 2 کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں.
اگر ضرورت ہے جیسے کہ جنگ احد میں آئی تو صحابہ کو بھی جمع کر دیا گیا، تو لہذا ضرورت کے تابع جیسے اب ہر آدمی کہتا ہے جی میں نے مکے کے اسی قبرستان میں دفن ہونا ہے، تو کیا کریں؟ ورنہ سارا حرم موجود ہے، کہیں اور جگہ بھی دفن ہو جاؤ، مقصد تو حرم میں دفن ہونا ہے۔ جی بکرے کے کپورے اور اوجری کھانا جو ہے جائز ہے، بعض علماء بہرحال اوجری میں تو خیر کوئی ایسی بات نہیں، کپورے چونکہ وہ کہتے ہیں پیشاب کا محل ہے، بعض علماء اس کی کراہت تحریمہ کے قائل ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ جائز۔ بات وہی آ گئی جس میں شبہ پڑے اس سے بچو، اچھی سے نکاح ناجائز ہے۔ اچھا جی، رکن یمانی پہ ہاتھ اٹھائیں نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگانا سنت ہے، موقع نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے، فقط اشارہ کرے، تو افضل یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چومے، نہ لگے تو نہ چومے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد اب طواف کریں تو افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھا جائے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ما سوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں جس وقت طواف کرے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے دوران رکوع سجود کے درمیان کیا دعا مانگے؟ وہ جو حدیث میں رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی۔ اگر عورت اپنے بال جو ہے بغیر احرام کے کاٹے تو جائز ہے، جب احرام میں بھی حکم ہے اتنی کاٹو، تو اگلا مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ یعنی اللہ کے حج میں جہاں مرد کو حکم ہے کہ اس طرح پھرواؤ، عورت کے لیے حکم ہے اتنے کاٹو، تو صاف اندھے کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عورت کا بال کٹوانا حرام ہے۔ جب عورت بال کٹوائے تو اس پر صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اب تمہاری مرضی، ملعون عورت کو گھر میں رکھو، جب لانتی سے تعلق ہوگا تم بھی لانتی بنو گے انشاءاللہ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ نے فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے، تو تم خود پلید بننا چاہو تو مرضی۔ حضور نے لعنت بھیجی، ایمان سے کہیں جس عورت پہ یا مرد پہ میرا مدنی لعنت بھیجے، کیا خیال ہے آپ؟ ادھر تو حضور کے نام چومتے ہو، ادھر حضور کی لعنت سے بھی نہیں ڈرتے ہو۔ یہ عجیب مسئلے ہیں، ادب پہ آئیں تو انگوٹھے اپنے کھا جائیں، اور ادب نہ کریں تو بیوی کو کہیں یہ بال کٹواؤ، فیشن کرو، باہر بازاروں میں میرے ساتھ پھرو، لوگ دیکھیں کہ بڑی ماڈرن عورت سے شادی کی ہے۔